الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى اس عظیم الشان کتاب کی مسلسل قرات اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی الفصل الاول فصل اول میں اسماء حسنہ سے متعلق جو قواعد بیان کیے ہیں ان میں سے 5 قاعدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھٹے قاعدے کی، القاعدۃ السادسہ۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ القاعدۃ السادسۃ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی کوئی ایک طے شدہ تعداد نہیں ہے، یعنی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں، ایسا سمجھنا درست نہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے کہا جائے گا کہ مخلوقات کے علم میں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جسے فکس کر کے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں۔ ہاں، ان 99 ناموں کے سلسلے میں ایک خاص فضیلت آئی ہے، ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس قاعدے کے تحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں الگ الگ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی نمبر میں محدود نہیں ہیں، کوئی ایک فکس طے شدہ نمبر ان کا متعین نہیں ہے، اس کو دلیل کی روشنی میں ثابت کیا ہے سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مشہور ہے اس حدیث کا جائزہ لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اگر حدیث صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے نمبر ایک فکس ہے، وہ 99 نام ہیں؟ اس کا جائزہ انہوں نے لیا۔ اور پھر تیسرا کام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نام جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ نام کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ باتیں بیان کی ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اور آپ بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ 3 مسئلے ہم بھی آج حل کر لے جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس قاعدے کی وضاحت کر لیتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ، ان کا ایک طے شدہ نمبر نہیں ہے، نہ 99، نہ 1000، نہ 101، نہ 1001۔ لوگ چاہے جتنی باتیں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایک فکس نمبر، ایک طے شدہ نمبر اس کا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی دلیل کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو حدیث مسند احمد کی، ابن حبان کی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث کتاب ہی سے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قال الشیخ ابن عثیمین اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المشہور، کہ اللہ کے نام کسی نمبر میں محصور نہیں ہیں۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث میں آپ کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا، دعا کے کلمات ہیں، دعا کے کلمات میں آپ نے یہ کہا، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، ہر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے میں اپنی حاجت طلب کرتا ہوں۔ وہ نام ہوا لکا جو تیرا اپنا نام ہے، سمیت بہ نفسک، اے رب ذوالجلال وہ نام جو تو نے خود کو دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے تیری اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی جو نام سکھایا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک،
یا تو نے اپنے غیب کے علم میں اسے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، یعنی تیرا نام تو ہی جانتا ہے، وہ مخلوقات کے لیے غیب کی بات ہے، تو نے کسی کو نہیں بتایا ہے، ایسے ہر نام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس میں استدلال کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا حَصْرُهُ وَلَا الْإِحَاطَةُ بِهِ۔ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں جو نام خاص رکھے ہیں ان تک نہ کسی کی پہنچ ہے، نہ ہی کوئی ان کو جان سکتا ہے، اور جب ان کو جان ہی نہیں سکتا تو ان کا کاؤنٹ کر کے ان کو گن کر متعین کر دینا کہ اتنے اللہ کے نام ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو استدلال کیا ہے اس استدلال میں حدیث کے آخری ٹکڑے سے انہوں نے استدلال کیا۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو اس سے پہلے والے ٹکڑے میں بھی اس مسئلے کی دلیل ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او علمتہ احدا من خلقک، یعنی وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھائے ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، پرندے بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، شجر و حجر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ جو بجلی کی کڑک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ان سب کو بھی، ان مخلوقات میں سے بھی بہت ساروں کو نام سکھائے ہوں گے۔ او علمتہ احدا من خلقک، تو نے وہ نام جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھائے، اب یہ نام کون سے ہیں ان کا کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ تو گویا حدیث کے دو ٹکڑوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ناموں کا احاطہ کرنا، سارے ناموں کو گھیر لینا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی ایک نمبر میں فکس نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر قرآن اور احادیث میں آئے ہوئے نام اور نام کو نام متعین کرنے کے جو ضابط اہل علم نے رکھے ان کی روشنی میں اگر آپ طے کر کے ان ناموں کو اکٹھا کریں گے نا، خود قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے نام 100 سے زیادہ آتے، لیکن کوئی ایک فکس نمبر متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل ہمارے سامنے شیخ ابن عثیمین نے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام محدود نہیں، کسی نمبر میں فکس نہیں، لیمیٹڈ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم پورے 100 نام اللہ کے ہیں کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کر لے گا، شمار کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 99 نام نہیں بتائے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی عربی زبان کی اس اسلوب کو سمجھ لے تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ فضیلت۔ دو جملوں میں بڑا فرق ہے، دیکھیے، ایک تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور دوسرا یہ ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ فضیلت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99 ناموں کی یہ فضیلت ہے اور بقیہ نام ہیں جو اس فضیلت سے تو باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی کچھ اور فضیلت ہوگی، ان کا کوئی اور درجہ ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اہل علم عام طور پہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 روپے ہیں جو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس 1000 روپے ہی ہیں، اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس صدقے کے لیے میں نے 1000 روپے خاص رکھے ہیں، ورنہ اور پیسہ میرے پاس بہت سارا ہو سکتا ہے۔ تو کہا عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کو اگر آپ سمجھتے ہو تو اس حدیث میں 99 کا نمبر تو آیا ہے، لیکن یہ اللہ کے ناموں کو متعین کرنے کے اتنے ہی نام ہیں اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ ان کی ایک خاص فضیلت ہے، یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، یہ جو حدیث ہے
فلا يدل على حصر الاسماء بهذا العدد، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس تعداد میں محصور کرنے پہ دلالت نہیں کرتی. ولو كان المراد الحصر، اگر اللہ تعالیٰ کی مراد یہی حصر کر دینا ہوتا، لکانت العبارہ، تو حدیث کی عبارت یوں ہوتی، ان اسماء اللہ تعالی 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایسی ہی کوئی اور عبارت ہوتی جس میں یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نام ہی اتنے ہیں. اذن شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تب فمعنى الحدیث، تو حدیث کا معنی یوں ہوتا ہے ان هذا العدد من شأنه ان من احصاه دخل الجنہ، کہ یہ جو نمبر ہے اس نمبر کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آدمی ان کو شمار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وعلى هذا، اور اگر یہ بات ہے تو فیکون قوله من احصاها دخل الجنہ جملۃ مکملۃ لما قبلها، تو یہ من احصاها دخل الجنہ کا یہ جو جملہ ہے یہ پہلے جملے سے جڑا ہوا، یہ نیا جملہ نہیں ہے. یعنی 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ صفت ہے، تو یہ جملہ پہلے جملے سے جڑا ہوا ہے. وَلَيْسَتْ مُسْتَقِلَّةٌ، یہ مستقل کوئی جملہ نہیں ہے. وَنَظِيرُ هَذَا أَن تَقُولُ، اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ جو آپ عام بول چال میں دیکھتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عِنْدِي مِئَةُ دِرْهَمٍ أَعْدَدْتُهَا لِلصَّدَقَةِ، میرے پاس 100 ایسے درہم ہیں جو میں نے صدقے کے لیے اٹھا رکھے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَن يَكُونَ عِندَكَ دَرَاهِمُ أُخْرَى لَمْ تَعُدَّهَا لِلصَّدَقَةِ، اس جملے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس ایسے بھی کچھ درہم ہیں جو تم صدقہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی نفی تو اس جملے کے اندر نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ جو ضابطہ، یہ قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی نمبر میں فکس نہیں، محدود نہیں، لیمیٹڈ نہیں ہے، یہ بات یہاں آ کر مکمل ہو جاتی ہے. اور حدیث بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ 99 ناموں کی خاص فضیلت ہے. مسئلہ یہاں تک، قاعدہ یہاں تک مکمل ہو جاتا. البتہ یہاں ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے. وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو فضیلت آئی ہے کہ جو ان ناموں کا شمار کرے گا اس کو 99 ناموں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ فضیلت حاصل کر سکے. تو یہ 99 نام کون سے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت حدیث کی متعدد کتابوں میں آئی ہے، اور ان میں سے ایک کتاب ترمذی کی بھی. سنن ترمذی میں جب یہ روایت آئی تو اس روایت میں ان 99 ناموں کی صراحت بھی آئی، یعنی کئی نام اس میں ذکر بھی کیے گئے کہ یہ جو 99 نام ہیں وہ یہ اور یہ اور یہ ہیں. ایک لمبی فہرست آئی. آپ یہ بات سب سے پہلے جان لیں کہ محققین کی نظر میں یہ جو ناموں کی تعین حدیث صحیح ہے، 99 ناموں کا نمبر بھی صحیح ہے اور ان کی فضیلت بھی صحیح ہے، لیکن وہ 99 نام کون سے ہیں یہ جو حدیث میں صراحت ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ 99 نام متعین فرما دیے ہیں، یہ محققین کے نظر میں ثابت نہیں. بلکہ اس حدیث کی ایک راوی ولید ابن مسلم، کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ یہ ولید ابن مسلم نے داخل کیے ہیں حدیث کی وضاحت کے طور پر، اس کو مدرج کہا. کئی اہل علم نے کہا کہ ولید ابن مسلم نے اپنے بعض ملک شام کے مشائخ کی مدد سے یہ نام متعین کرنے کی کوشش کی ہے. روایت سے تو بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے متعین کیے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 99 ناموں کی تعیین ثابت نہیں ہے. اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تَعْيِينُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ناموں کی تعیین صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. والحدیث المروی عنہ فی تعیینها ضعیف، اور جو حدیث ان ناموں کی تعیین کے سلسلے میں روایت کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی امام ترمذی کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے جس میں یہ اضافہ آیا ہے. اور اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کی تائید کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارتیں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الفتاوی صفحہ 382 المجلد السابع
छठी जिल्द में सफा नंबर 382 में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि मजमूउल फतावा की ये कहते हैं कि तअयीनुहा लैसा मिन कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तिफाक़ि अहलिल मारिफती बिहदीसिही। मुहद्दिसीन के नजदीक, इल्म हदीस के जानकारों के नजदीक उनके इत्तिफाक, यानी इल्म हदीस के तमाम जानकारों का इस पर इत्तिफाक है कि इन नामों की तायीन ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का या कलाम का हिस्सा नहीं। वक़ाल क़ब्ल ज़ालिक, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने उससे पहले मजीद ये भी कहा है, इन्नल वलीद ज़करहा अन बाज़ शुयूख़िही शामिय्यीन कमा जाअ मुफ़स्सरन फ़ी बाज़ तुरुक़ हदीसिही। इस हदीस के रावी वलीद इब्न मुस्लिम ने इन नामों की तायीन मुल्क शाम के अपने बाज असातिज़ा के हवाले से नकल की है, जैसा कि इसकी सराहत हदीस के बाज तुरुक में आई है, जहां इन्होंने वजाहत के साथ कहा है कि इनके बाद शुयूख ने ये मुतय्यन किए हैं नाम। वक़ाल इब्न हजर, इब्न तैमिया के कौल के बाद इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि हाफिज इब्न हजर का हवाला नकल कह रहे हैं, वक़ाल इब्न हजर फी फ़त्हुल बारी, हाफिज इब्न हजर ने फ़त्हुल बारी में कहा है, लैसतिल इल्लतु इंद अश-शैख़ैन अल बुखारी व मुस्लिम तफ़र्रुदुल वलीद फ़क़त बलिल इख्तिलाफ़ु फ़ीह वल इज़्तिराब व तदलीसुहु व इह्तिमालुल इदराज। कहते हैं कि शेखैन यानी बुखारी और मुस्लिम के पास जो हदीस ये सही है, इस जियादती के ज़ईफ होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वलीद इब्ने मुस्लिम इस जियादती को रिवायत करने में मुनफरिद हुए हैं, अकेले वो रिवायत करते हैं, अब इनके असातिज़ा से बकिया तलामिज़ा नहीं रिवायत करते। सिर्फ ये की इल्लत नहीं, बल्कि इस हदीस के अंदर जो जियादती अल्फाज जो नाम जिक्र किए गए, खुद इनमें काफी इख्तिलाफ रिवायतों में मिलता है, और रिवायतों में इस इख्तिलाफ का मतलब ये हुआ कि इसकी सही सनद से साबित नहीं। वल इज़्तिराब, और इख्तिलाफ इस हद तक है कि वो इज़्तिराब तक पहुंचता है। और इतना ही नहीं, वलीद इब्ने मुस्लिम की तदलीस भी इसके अंदर है, और वही इसका भी इह्तिमाल नजर आता है कि हदीस के अल्फाज में इदराज किया गया है। अब उसके बाद ये मसला भी हल हो गया कि 99 नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित नहीं है। तो फिर अब तारीख इस्लाम में मुख्तलिफ उलमा ने, चूंकि खास फजीलत आई है कि मन अहसाहा दखल अल जन्नह, जो इन नामों का शुमार करता है, यानी नामों को याद करता है, उनके मानी को समझता है और उनके मानी के हिसाब से दुआए इबादत, दुआए हाजत में इनका इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ इन नामों के तकाजों को पूरा करता है, जो मन अहसाहा वो जन्नत में दाखिल हो जाते। एक बड़ी फजीलत आई है, लिहाजा उलमा ने इन नामों को मुतय्यन करने की इज्तिहादी कोशिश की। मुतक़द्दिम उलमा में से भी बहुत सारों ने कोशिश की है, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी अपनी कोशिश की है, और इसी मसले को बताते हुए कहते हैं, मैंने अपने तौर पर किताबो सुन्नत से ऐसे 99 नामों को मुंतखब करने की, जमा करने की कोशिश की है, जो इंशाअल्लाह इस फजीलत का मुस्तहिक मुझको और आपको बना सकते हैं। और उसी की वजाहत करते हुए कहते हैं, वलम्मा लम यसिह तअयीनुहा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन नामों की तायीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से जब साबित नहीं है, इख्तलफ अस्सलफ फी, सलफ सालिहीन के पास इन नामों की तायीन में इख्तिलाफ वाक़े हुआ। वरुवी अन्हुम फी ज़ालिका अनवा, और तरह तरह के नाम यानी अलग अलग नामों की तकसीम, कुछ नाम तो सबके पास मुश्तरक, लेकिन कुछ नाम इनके पास कुछ उनके पास कुछ, उलमा ने इसमें इज्तिहाद किया, अलग अलग किस्म के नाम आए हैं। वक़द जमाअतु 99 इस्मा मिम्मा ज़हर ली मिन किताबिल्लाहि तआला व सुन्नति रसूलिह, कहते हैं मैंने भी 99 नामों को इकट्ठा किया है अल्लाह ताला की किताब और उनके नबी की सुन्नत, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में गौर व फिक्र के बाद जो मुझे नजर आए कि वो इस फजीलत से मुनासबत रखते हैं, तो मैंने ऐसे 99 नाम मुंतखब किए हैं। फमिन किताबिल्लाहि ताला, अब शेख इब्न उसैमीन ने अल्लाह की किताब यानी कुरान से 81 नाम यानी 81 नेम्स कुरान से, और उसके बाद हदीस से बकिया नाम यानी 18 नाम मुंतखब करके बताए। मैं तेजी से नाम पढ़ देता हूं। कुरान में जो नाम आए हैं, अल्लाह, अल अहद, अल अअला, अल अकरम, अल इलाह, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल बारिउ, अल बर्रु, अल बसीरु, अल तव्वाबु, अल जब्बारु, अल हाफिज़ु, अल हसीबु, अल हफीज़ु, अल हफिय्यु, अल हक्कु, अल मुबीनु, अल हकीमु, अल हलीमु,
الحمید الحی القیوم الخبیر الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحیم الرزاق الرقیب السلام السمیع الشاکر الشکور الشہید الصمد العالم العزیز العظیم العفو العلیم العلی الغفار الغفور الغنی الفتاح القادر القاہر القدوس القدیر القریب القوی القہار الکبیر الکریم اللطیف المؤمن المتعالی المتکبر المتین المجیب المجید المحیط المصور المقتدر المقیت الملک الملیک المولا المہیمن النصیر الواحد الوارث الواسع الودود الوکیل الولی الوہاب۔ یہ کل 81 نام، 81 نیمز ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ ومن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو نام ہیں وہ نام گناتے ہوئے آگے کہتے ہیں الجمیل الجواد الحکم الحی الرب الرفیق السبوح السید الشافی الطیب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطی المنان الوتر۔ یہ کل 99 نام ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے گنائے ہیں، اور ان ناموں کو گنانے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں ھذا ما اخترناہ بالتتبع، یہ ہم نے پورے قرآن اور احادیث کا جائزہ لینے کے بعد منتخب کیے ہیں نام۔ 81 اسما فی کتاب اللہ تعالی، ان میں سے 81 نام اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے لیے گئے، و18 اسما فی سنت رسول اللہ، 18 نام احادیث رسول سے لیے گئے۔ وَإِن كَانَ عِندَنَا تَرَدُّدٌ فِي إِدْخَالِ الْحَفِيِّ، کہتے ہیں یہ جو نام ہم نے ذکر کیے نا ان میں بھی الحفی، اس نام کو اللہ کے ناموں میں مطلقاً داخل کرنے میں مجھے کچھ تردد ہے، لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مُقَيَّدًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، یہ جو نام حفی ہے نا یہ مطلق نام نہیں آیا، کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ بہت رعایت کرنے والا یا مجھ پہ ترس کھانے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقید آیا ہے، کیا یہ عام بندوں کے لیے بھی ہے؟ یہ مجھے تردد ہے، اس وجہ سے اس نام کے سلسلے میں مجھے تردد ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُحْسِنِ، اسی طرح المحسن اللہ کا نام ہے کہ نہیں، اس میں داخل کرنے میں مجھے تردد ہوا، لِأَنَّنَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَى رُوَاتِهِ فِي الطَّبْرَانِي، طبرانی کی روایت میں یہ نام آیا ہے لیکن اس کی سند کیسی ہے ہم دیکھ نہیں پائے، یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ذکر کیا؟ کہا وَقَدْ ذَكَرَهُ شیخ الاسلام من الاسماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد، میں یہ بات بتا دوں کہ شیخ نے حالانکہ کہا ہے کہ اس کی روایت کے بارے میں مجھے پتا نہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ کہ یہ روایت ثابت ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے فرزند شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے کہ یہ نام صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، اتنی بات کہنے کے بعد شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مُضَافًا، خیال رہے ہم نے نام جو منتخب کیے یہ مفرد کلمے والے منتخب کیے، ورنہ اللہ کے ناموں میں سے کئی نام ایسے بھی ہیں جو مرکب ہوتے ہیں، جیسے مالک الملک ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، اس قسم کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا۔ ناظرین کرام، تو آج کا جو ہمارا اپنا قاعدہ تھا کہ اللہ کے نام کسی ایک نمبر میں فکس نہیں ہے، اس قاعدے کو ہم نے مکمل کیا، ساتھ میں کچھ مزید باتیں، اضافی باتیں جو آئی ان کو بھی ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔